حجاج بن یوسف بہت تاریخ کا ایک ظالم حکمران گزرا ہے، لیکن خوبصورتی اور حسن کے آگے بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے جرنیل جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں۔ اس وقت ایک شخص نعمان تھا، اس کی بیٹی جس کا نام ہندا تھا بہت خوبصورت تھی، پورے عرب میں اس کی مشہوری تھی۔ یہ ہندا وہ نہیں جو کہ صحابی جو تھے حضرت حمزہ جن کو اس نے شہید کیا، یہ وہ ہندا نہیں ہے، یہ ایک اس وقت کی ہندا ہے جو کہ نعمان کی بیٹی تھی اور عرب میں اس کی مشہوری تھی۔ حجاج بن یوسف جو ہے اس کو بھی تجسس ہوا اور اس نے اپنے کرندوں کے ذریعے سے ملاقات کا طریقہ کار بنایا۔ ہندا سے ملاقات ہوئی اور نتیجے کے طور پہ وہ ہندا کا بالکل عاشق ہو گیا اور خواب و خیال میں ہندا کو یاد کرنے لگا، اور پھر اس نے ایک طریقہ بنایا کہ اس کی ہندا کے ساتھ شادی ہو گئی۔ 2 لاکھ درہم جو تھے وہ اس میں حق مہر کے طور پہ طے کیے اور ہندا جو ہے وہ محل میں آ گئی۔ لیکن حجاج بن یوسف اتنا ظالم اور شفاق شخص تھا کہ اس کے ظلم سے کچھ عرصہ تک تو ہندا جو ہے اس کو ساری سہولتیں ملی، اس کو پیار محبت ملا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہندا جو تھی وہ بھی حجاج بن یوسف کے ظلم سے وہ بھی ظلم کا نشانہ بننا شروع ہو گئی۔ اور ایک وقت آیا کہ حجاج بن یوسف جب ہندا سے بالکل اس کا دل جو تھا وہ بیزار ہو گیا تو اس نے ہندا کو طلاق دے دی اور 2 لاکھ درہم جو تھے وہ اس کو دے کے کسی کے ہاتھ بھیجے کہ یہ ہندا کو دے دو اور اس کو کہو کہ تمہیں طلاق ہو گئی، دے دی۔ ہندا بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ میں یہ جو خبر لے کے آیا تھا، جو دینار لے کے آیا تھا، درہم دینار وغیرہ جو لے کے آیا تھا، اس کو کہا کہ تم نے بہت اچھی خوبصورت بات کی اور خوش کر دیا مجھے، میں تو پہلے ہی ایسے ظالم شخص سے جان چھڑانا چاہتی تھی، تم یہ جو درہم ہیں یہ خود لے لو، میری طرف سے انعام تم نے خوشخبری سنائی ہے، تم یہ خود خرچ کرو۔ اور اس کے بعد وہ اپنے پرانے گھر میں چلی گئی اور وہاں جا کے اس نے اس ظالم سے نجات کی خوشی منائی۔ اب وقت کا کرنا یہ ہوا کہ اس وقت کا جو حکمران تھا، جو اس وقت عبد المالک بن مروان، اس نے ہندا کو اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، لیکن ہندا جو تھی اس نے انکار کیا، مسلسل اصرار ہوتا رہا۔ آخرکار ہندا نے ایک شرط پیش کی کہ ایک شرط پہ میں آپ کے نکاح کو قبول کرتی ہوں، وہ یہ کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ آئے اور وہ جو سواری ہے اس کو خود وہ اس کی نکیل پکڑے اور خود اس کا جو ہے اس کا جو آگے چلانے والا ہوتا ہے وہ بن کے مجھے آپ کے دربار تک لے کے آئے۔ اور یہی کچھ ہوا۔ حجاج بن یوسف کو حکم دیا گیا۔ حجاج بن یوسف جو تھا وہ جو اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کا یہ ایک گورنر کے طور پہ تھا، تو اس کو تو حکم ماننا تھا، لہذا اس نے نکیل پکڑی اور سواری کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اور جو لڑکیاں تھیں، جو اس کی جو ہندا کی جو دوستیں تھیں، انہوں نے اس کا مذاق بھی اڑاتی رہیں۔ اور ایک وقت آیا کہ اس نے ہندا نے ایک سونے کا سکہ نیچے پھینکا اور اس کو کہا کہ وہ ایک چاندی کا سکہ نیچے گرا ہے وہ اٹھا کے دی۔ اب وہ سونے کا تھا۔ جب اس نے حجاج بن یوسف نے اٹھا کے اس کو دیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں، اس نے حجاج بن یوسف نے کہا یہ سونے کا ہے، تو ہندا بولی کہ میں چاندی کا سکہ بھی پھینکوں تو مجھے سونے کا سکہ بدلے میں ملتا ہے۔ یہ اس کو ایک طرح سے بات لگائی تھی، اور یہی بے عزتی تھی کہ جس کو حجاج بن یوسف جو ہے وہ اس کو بہت صدمہ تھا، اور یہ اس کو ایک دکھ جو تھا یہ بھی تھا کہ وہ بڑا ظالم حکمران تھا، لیکن اپنے سے طاقتور حکمران اور جس لڑکی کو اس نے دربار سے نکالا تھا اس کے سامنے اتنا زیادہ ذلیل و رسوا ہوا کہ وہ انتہا تک اس کا رنج اس کے ساتھ رہا۔ زندگی میں اس نے بہت ظلم کیے اور اس کو شدید سزائیں بھی ملیں۔ اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، سردی انتہا کی لگتی، انگیٹھیاں جلانی پڑتی، یہاں تک کہ ایک دفعہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں اس نے کہ عبرت ناک موت یہاں تک ہوئی کہ اس کا پیٹ جو تھا کیڑوں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پھٹ گیا اور اس کی موت ہوئی۔ بہرحال تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ زندگی کا اتار چڑھاؤ بتاتے ہیں، اور زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں امیر غریب خوبصورت بدصورت سب کی منزل جو ہے وہ آخر قبر کی طرف ہے، اور انہوں نے دنیا سے جانا ہے۔
लेकिन ये सबक मिलता है कि हमने ज़िंदगी जो है वो इंतहाई म्यारी और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की गुजारनी है कि जाते वक्त भी किसी किस्म का पछतावा ना हो और हमारा नाम अच्छे लफ्ज़ों में लिखा जाए, अच्छे लफ्ज़ों में बोला जाए. नेवर फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. विश यू ऑल गुड लक. थैंक यू.